یہ ساری جگہوں پر میں پھرتا رہا ایک گاؤں میں اور میں شاعری کرتا تھا. اس نے تھوڑے ہی عرصے میں اتنے اچھے افسانے لکھ لیے کہ پورے ہندوستان میں اس کا نام مشہور ہو گیا. میں آہستہ رو تھا. آہستہ آہستہ میں پہلے تو شاعری کے حوالے سے اور پھر مضامین کے حوالے سے میں نے کام کیا. تو شمس آغا پھر کوئی 2 سال میرے پاس رہا. اس کے بعد وہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گیا. لیکن اس کے افسانے جو ہیں وہ بعض ازاں کتابی صورت میں مولانا صلاح الدین احمد نے چھاپے. بے صدا دم بخود فضا سے ڈر، خشک پتا ہے تو ہوا سر، کورے کاغذ کی سادگی پہ نہ جا، گنگ لفظوں کی اس رضا سے ڈر، آسماں سے نہ اس قدر گھبرا، تو زمیں کی سزا جزا سے ڈر. ادب سے میری وابستگی کا آغاز اسکول کے ایام ہی میں ہو گیا تھا جب میں نے امتیاز علی تاج کے مضامین جو چچا چھکن کے بارے میں تھے وہ پڑھے اور لطف اندوز ہوا. اسی زمانے میں میر انیس کے اشعار ہمیں حفظ کرائے گئے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کے سلسلے میں وہ خشت اول قرار پا سکتی ہے. اس کے بعد جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا میں نے شعر کہنے بھی شروع کر دیے تھے. فارسی اردو میں بھی کہتا تھا اور انگریزی میں بھی کہتا تھا. لیکن وہ انہیں میں اتنا مقدس سمجھتا تھا کہ انہیں اشاعت کے لیے نہیں بھیجتا تھا. لیکن صحیح طور پر ادب کی طرف میں کالج کے ایام کے بعد راغب ہوا جب مولانا صلاح الدین احمد سے ملنے کا اتفاق ہوا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نفسیات کے موضوعات پر سلسلہ مضامین شروع کریں. تو میں نفسیات کے موضوعات پر تو سلسلہ مضامین شروع نہ کر سکا، لیکن اسی حوالے سے میں نے اس کا فلسفے کا مطالعہ کیا اور پھر مسرت کے موضوع پر میں نے مضامین لکھنے شروع کیے جو ان دنوں میں خاصے مقبول ہوئے. ساتھ ہی میں اشعار بھی کہنے لگا اور شروع میں اپنی نظمیں اپنے نام سے نہیں چھپاتا تھا. نصرت آرا نصرت کے کلمی نام سے چھپتی تھیں، لیکن پھر میں نے وہ سلسلہ ترک کر دیا جب ان میں سے ایک حلقہ ارباب ذوق کے بہترین انتخاب میں شامل ہو گئی. تو میں نے کہا اس مذاق کو اب آگے نہیں بڑھانا چاہیے. تو اس کے بعد میری مسرت کے موضوع پر جو میں نے مضامین لکھے وہ پھر 1954 کی بات ہے، وہ کتابی صورت میں شائع ہوئے. اسی دوران میں مولانا صلاح الدین احمد کے کہنے پر میں نے اردو ادب میں طنز و مزاح پر پی ایچ ڈی کے لیے کام شروع کر دیا. 1956 میں میرا مقالہ پی ایچ ڈی کے لیے منظور ہو گیا اور اس کے 2 سال بعد یہ کتابی صورت میں بھی شائع ہوا. اس کا نام تھا اردو ادب میں طنز و مزاح. یہ کتاب تقریباً 20 سے زیادہ ایڈیشنز اس کے اب تک چھپ چکے ہیں اور اب بھی عام طور سے چھاپی جا رہی ہے، کیونکہ اس موضوع پر یہ اس زمانے میں واحد کتاب تھی جس میں بڑے مبسوط انداز میں طنز اور مزاح کے عناصر کا جائزہ لیا گیا تھا. اسی دوران میں نے انشائیہ نگاری کی طرف بھی توجہ کی اور میرے انشائیوں کا مجموعہ پہلا مجموعہ خیال پارے کے نام سے 1961 میں شائع ہوا. پھر ایک اور اہم کتاب آئی جو اب بھی جس کا بہت ذکر ہوتا ہے، نظم جدید کی کروٹیں. لیکن ایک کتاب جس سے میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے متنازع ہی بن گیا وہ اردو شاعری کا مزاج تھی. یہ 1965 میں شائع ہوئی اور اس کے حق میں اور مخالفت میں بہت کچھ لکھا گیا اور پچھلے 35 سالوں سے لکھا جا رہا ہے. اب بھی اس کی یہی حالت ہے. اس کے بعد میں نے کچھ متفرق مضامین کے مقالات کے مجموعے بھی چھپے اور میری نظموں کے ایک مجموعہ دن کا زرد پہاڑ بھی شائع ہوا شام اور سائے کے بعد. پھر میں نے 1970 میں ایک اہم کتاب لکھی، وہ تھی تخلیقی عمل. اس کے بعد علامہ اقبال کے سلسلے میں فیڈرل گورنمنٹ نے مجھے ایک موضوع دیا کہ ان کی 100 سالہ یوم ولادت کے حوالے سے تھا. تو وہ میں نے کتاب لکھی تصورات عشق و خرد اقبال کی نظر میں. پھر یہ ہے کہ میں لکھتا چلا گیا اور یہ ہوا کہ اب تک میں تقریباً 50 کتابیں لکھ چکا ہوں، جن میں تنقید بھی ہے، انشائیہ بھی ہے، میری آپ بیتی بھی ہے جو 1986 میں چھپی اور شاعری بھی ہے. اس سلسلے میں یہ ہوا کہ 1990 کے بعد میری نظموں کے تراجم ہونا شروع ہوئے
انگریزی میں، اور یہ باہر کے ممالک میں گئے اور بہت سی عالمی سطح کی زبانوں میں ان کے تراجم بھی ہوئے۔ چنانچہ سویڈش میں میری نظم جو ہے ایک کتھا انوکھی، ٹیل سو اسٹرینج، اس کا ترجمہ وہاں چھپا، اور اسی کا ترجمہ اس میں بھی یونانی میں بھی چھپا، اور پھر اس میں اور بھی کئی زبانوں میں چھپا۔ لیکن بہت سی نظموں کے جو ہیں مرتب شدہ نظموں کے سلسلے وہ بھی دوسری زبانوں میں ہوتے رہے، چینی میں بھی، جاپانی میں بھی، اسپینش میں بھی، دنیا کی سب بڑی بڑی زبانوں میں ہوئے۔ تو اس سلسلے میں مجھے سویڈش اکیڈمی اور سویڈش اکیڈمی نے 1994 میں 1994 میں مجھے سویڈن کے لیے بلایا اور کہا کہ میں بر صغیر کی ریپریزنٹیشن کو نمائندگی کروں، تو اپنی نظمیں بھی سناؤں۔ چنانچہ میں وہاں گیا اور ایک موضوع انہیں دیا ہوا تھا، اس پر میں نے مقالہ انگریزی میں پڑھا، اور ان کے بڑے جلسے میں جو کہ اکادمی، نوبل اکادمی اور سویڈش اکیڈمی کے اشتراک سے منعقد ہوا تھا، اس میں نے وہ مقالہ بھی پڑھا اور نظمیں بھی سنائیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا اگرچہ شاعر کی حیثیت میں زیادہ معروف ہوئے ہیں، لیکن ان کی سب سے زیادہ جہت جو ہے وہ تنقید میں سمجھی جاتی رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نظریہ سازی میں جو کام مولانا الطاف حسین حالی نے کیا تھا وہ ہمارے عہد میں وزیر آغا نے کیا ہے۔ ان کی ایک جہت امتزاجی تنقید کی صورت میں سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کسی فن پارے کو دیکھنے کے لیے صرف ایک ہی پیمانہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنے علوم اب تک دریافت ہو چکے ہیں ان سب کو اس میں استعمال میں لانا چاہیے۔ چنانچہ ان کی تنقید میں یہ کشادہ نظری بڑی نمایاں نظر آتی ہے، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے نئے لکھنے والوں کی بہت تربیت کی ہے، نئے لکھنے والوں کو نئے رستے دکھائے ہیں۔ انشائیہ جو ایک زمانے میں بتایا جاتا ہے کہ سر سید کے زمانے میں اردو ادب میں نمودار ہوا تھا، اسے 20ویں صدی میں انہوں نے بہت ترقی دی ہے۔ میں جب ادب میں مین سٹریم میں داخل ہوا، یہ 1944 کا واقعہ ہے، تو اس وقت تک ترقی پسند تحریک خاصی سامنے آ چکی تھی، لیکن بڑی عجیب بات یہ تھی کہ اس وقت ایک طرف حلقہ ارباب ذوق کی تحریک تھی اور دوسری طرف ترقی پسند تحریک تھی، لیکن ان دونوں میں میل جول اور مفاہمت بہت زیادہ تھی۔ یہ 1947 کے بعد جب ترقی پسند تحریک کا سیاسی پہلو زیادہ واضح ہوا تو پھر دونوں کے درمیان تفاوت آ گیا۔ اس وقت یہ بات نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ترقی پسند تحریک کے جو مثبت پہلو ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے ادب کو آسمان سے نیچے اتار کر زمین کی خوشبو کو سونگھنے پر مائل کیا، یعنی زمین پر ننگے پاؤں چلنے کا جو انداز ہے وہ ترقی پسند تحریک کی وجہ سے آیا، اور یہ اس کا مثبت پہلو تھا۔ لیکن 47 کے بعد جب اس میں سیاسی رنگ شامل ہوا اور ایک واضح مقصد کو سامنے رکھ کر تخلیق کاری کا وظیفہ جو ہے اسے پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی، تو بہت سے ایسا ادب پیش ہوا جو ادب کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے ایسے ترقی پسند شعراء اور دوسرے ادباء جو ہیں انہوں نے بڑی مارکے کی چیزیں تخلیق کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لمحے خود فراموشی کی پیداوار ہے جب کسی عزم کا بھوت سر پر سوار نہیں ہوتا۔ جب ترقی پسندی کو سامنے رکھ کر اور ایک خاص مقصد کو سامنے رکھ کر ادب تخلیق کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ تخلیق ہوتا نہیں ہے، کیونکہ مقصد جو ہے نا وہ اس کے راستے میں مزاحم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے ایک ہمہ جہت اور ہمہ صفت موصوف شخصیت ہیں، ان کی ایک جہت پر بات کرنے کے لیے کتابیں درکار ہوں گی، اور میں اپنے آپ کو ان کے جو تخلیقی پہلو ہیں ان پر بات کرنے کا اہل اس لیے نہیں پاتا کہ میرا مطالعہ اتنا نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹر وزیر آغا اردو ادب کی تاریخ میں شاید سب سے زیادہ وسیع المطالعہ شخص ہیں، اور آج بھی وہ اپنا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور 1965 میں نے جاری کیا، اور یہ مولانا صلاح الدین احمد کی یاد میں تھا، کیونکہ ان سے میرا یہ وعدہ تھا کہ اس ادب کے سلسلے کو جو انہوں نے ادبی دنیا سے شروع کیا تھا، اگر ادبی دنیا قائم نہ رہ سکا تو میں